اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کا وظیفہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس میں جو ہم سے عبادت ہو سکی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکے اور نہ ہی صحیح طرح عبادت کر سکے ہیں، ہمیں جمعۃ الوداع کے صدقے بخش دے اور آئندہ سال رمضان مبارک ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ ہم سب کے روزے اور عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے اترے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر اپنا خاص رحم فرما، کرم فرما اور فضل فرما۔ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ، ہم سے جس طرح تیرے مہمان مہینے کا ادب و احترام ہو سکا، اے میرے مالک کونین، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرما۔ اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر عبادت کر کر اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ یوں ہے، آپ نے جمعے کے دن، جمعے کے کوئی بھی ٹائم آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، سارے دن میں کوئی بھی ٹائم آپ کو جب ٹائم ملے وہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے اور وظیفے کے بعد بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ یوں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 نام کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان تینوں ناموں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ وظیفے کے ساتھ درود شریف بھی لازمی ہے۔ کئی لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے وہ لوگ درود شریف نہیں پڑھتے۔ درود شریف نہ پڑھنے سے جب کوئی انسان دعا مانگتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا، اس انسان کی وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کے محبوب کو پہلے یاد نہیں کیا اور اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔